بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید رب کائنات کی پاکیزہ کتاب بنیادی طور پر ہمارے سامنے عقیدہ، احکامات اور اس کے بعد واقعات رکھتی ہے، اور جتنے واقعات ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ملتے ہیں، یقینی طور پر ان میں بھی انسانیت کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار دروس اور اسباق ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک داستان قصہ افک بھی ہے، جس میں میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین اللہ تعالیٰ کی زمین پر موجود ہر دور کی تمام خواتین سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ اور عالمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی، ان پر بہتان لگا۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس بہتان لگنے کے نتیجے میں ہمارے سامنے کیا کچھ آیا۔ آج ہم دو باتیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 عظمتیں کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس داستان افک سے امت مسلمہ کو حاصل کیا کچھ ہوا۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا النور، اور اس سورہ مبارکہ کی 11ویں آیت مبارکہ، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں 7واں دن، اور وجہ بالکل واضح ہے کہ اس میں قصہ افک کی ابتدا ہو رہی ہے، اور قصہ افک اسلامی ہی نہیں انسانی تاریخ کی ایک بڑی سبق آموز داستان ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں گے،
رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اتنا بڑا بہتان باندھا یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جس بدبخت نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں لکھا، اور اسی طریقے سے مستدرک الحاکم میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، فضلت علی نساء النبی بعشر، مجھے میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویوں پر 10 امتیازات اور 10 فضیلتیں عطا فرمائیں۔ پوچھا گیا، اے ام المومنین، وہ کون کون سی عظمتیں ہیں؟ تو فرمایا، سب سے پہلی عظمت تو یہ ہے کہ جبریل امین میری شبیہ لے کر آسمان سے ایک ریشمی کپڑے میں آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ ان سے نکاح کیجئے، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ دوسری عظمت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے علاوہ کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ ہے کہ میرے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بیوی ایسی نہیں جس کے والدین نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو۔ چوتھی یہ ہے کہ میری گواہی، میری پاک دامنی کی گواہی رب کائنات نے آسمان سے نازل فرمائی۔ اور پانچویں عظمت یہ ہے کہ میں وہ واحد بیوی ہوں جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن میں غسل کیا، میرے علاوہ کسی اور بیوی کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے۔ پھر فرمایا، چھٹی عظمت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوافل ادا فرمایا کرتے تھے اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور یہ اعزاز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اور بیوی کے پاس نہیں ہے۔ ساتویں عظمت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف میرے پاس ہوتے تھے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، میرے علاوہ کسی اور بیوی کے پاس آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ کسی اور مقام پر ہوئی ہو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بات بیویوں کی ہو رہی ہے۔ آٹھویں عظمت یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سانس، اپنی زندگی کی آخری ساعت اس وقت بسر کی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میری چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور نویں عظمت یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ رات میری تھی، کسی اور کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے۔ اور 10ویں عظمت یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں دفن ہوئے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہاں پر دیگر خواتین کی بات نہیں ہو رہی، صرف اور صرف ہماری مائیں امہات المومنین جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت مسلمہ کی دیگر خواتین سے انفرادیتوں کو دیکھا جائے تو یہ فہرست اچھی خاصی طویل ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن نے کہا کہ یہ جو افک کا حادثہ ہے، یہ جو بہتان لگا ہے، اس کو اپنے بارے میں برا مت سمجھو، یہ تو تمہارے بارے میں، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔
اس کے لیے اہل علم نے پھر 5 وجہ ذکر فرمائی ہے کہ یہ داستان 5 وجہ کی بنا پر ساری امت مسلمہ کے لیے بہتر ہے۔ پہلی جو چیز ہے، پہلی بہتری، اس میں رب کائنات نے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی گواہی دے دی۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے قیامت تک آنے والا۔ جو سچا اصلی اور نسلی مومن ہے، اس کے دل میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت مزید گہری ہو گئی، ان کا احترام مزید بڑھ گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ داستان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ رب کائنات نے ان کی شان میں وحی نازل فرما دی، جس طرح کہ ہم پیچھے ذکر کر کے آئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کریں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن میرے بارے میں نازل ہوگا جو قیامت تک تلاوت کیا جائے گا۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے مسلمان کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کی عظمت اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اذیت ناک لمحات گزارے تو اس سے ان کے اجر، ثواب اور شان میں مزید اضافہ ہوا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں ایمان والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ ماں کا دفاع حلالی کیا کرتے ہیں، بڑا سخت سا لفظ استعمال کروں گا بلکہ رہنے دیتا ہوں، جو حلالی نہیں ہے وہ اپنی ماں کا دفاع نہیں کرے گا، کیونکہ ماں کی عظمت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ رب کائنات نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جن ظالموں نے اپنی ماں پر جھوٹا الزام لگایا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے، اور وہ ہو رہے ہیں۔ اب بھی آج کے دور میں جب میں آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں تو اس وقت بھی یہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت باقی ہے تو آیت کو آخری ٹچ دے دیا جائے۔ قرآن نے کہا اصبۃ منکم، یہ جو بہتان ترازی میں آگے تھے یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن صحابہ کرام پر اس فتنے کا شدید اثر ہوا انہیں رب کائنات نے ایمان والوں میں ہی شمار کیا ہے، ما سوائے اس بدبخت عبداللہ بن ابی کے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اپنی زبانوں کو حرکت دینے سے قبل ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رب کائنات نے ان صحابہ کرام کو جو اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے اہل ایمان میں شمار کیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد اس چیز کو نہیں سمجھ پاتی، حالانکہ سمجھ لینا چاہیے اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا تھا اسی حساب سے اس پر گناہ ہے۔ اور یہ بھی اصول یاد رکھیے کہ جب کسی پر حد لگ جاتی ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا جن صحابہ کرام پر اس فتنے کا اثر ہوا تھا اب ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہمیں لگام دینی چاہیے، جس طرح کہ تفسیر البحر المحیط میں اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے خاص طور پر اس ملعون بدبخت انسانی تاریخ کے بدترین انسانوں میں سے ایک عبداللہ بن ابی بن سلول کا تذکرہ کیا، اور اس کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس نے اپنی عزت، غیرت، ایمان سب کچھ داؤ پر لگا کر مومنوں کی ماں پر بہتان ترازی کی۔ دوسرا جرم اس ملعون کا یہ تھا کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ حقیقت حال کیا ہے تو توبہ کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کی بجائے وہ ڈٹا رہا۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہم نے 7 اقساط میں پڑھی اس کے ساتھ ہی مختصراً مکمل ہوتی ہے۔
اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔